سورہ اعراف اس کی آیات 123 تا 127 یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جاری ہے، جس میں فرعون نے جادوگر اکٹھے کیے، وہ جادوگر ہار گئے اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے؟ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون۔ فرعون بولا، تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ یہ تو بڑا جعل ہے جو تم سب نے شہر میں پھیلایا ہے کہ شہر والوں کو اس سے نکال دو تو اب جان جاؤ گے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ قسم ہے کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی دوں گا۔ قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمین۔ بولے، ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں، اور تجھے ہمارا کیا برا لگا؟ یہی نہ کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائے جب وہ ہمارے پاس آئیں۔ اے رب ہمارے، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں مسلمان اٹھا۔ جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہ دیکھ کر فرعون بولا، میری اجازت کے بغیر تم ایمان کیوں لے آئے؟ یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے جو تم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سب نے متفق ہو کر اس شہر میں کیا ہے۔ تم سب شاگرد ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے استاد ہیں۔ تم نے خفیہ ساز باز کر کے یہ مقابلہ کیا اور تم جان بوجھ کر ہار گئے تاکہ تم شہر کے لوگوں کو اس سے نکال دو اور خود اس پر مسلط ہو جاؤ۔ تو اب تم جان جاؤ گے کہ میں تمہارے ساتھ کس طرح پیش آتا ہوں اور میں تمہیں کیا سزا دوں گا۔ میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو دریائے نیل کے کنارے پھانسی دے دوں گا۔ فرعون کی اس گفتگو پر جادوگروں نے یہ جواب دیا، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، تو ہمیں موت کا کیا غم، کیونکہ مرنے کے بعد ہمیں اپنے رب عز و جل کی لقاء اور اس کی رحمت نصیب ہوگی، اور جب سب کو اسی کی طرف رجوع کرنا ہے تو وہ خود ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ اس کے بعد ان جادوگروں نے صبر کی دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ دنیا میں پہلی سولی دینے والا اور پہلا ہاتھ پاؤں کاٹنے والا فرعون تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن کے دل میں جذبہ ایمانی کے غلبے کے وقت غیر اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ حق قبول کرنے کے بعد ان جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ فرعون کی ایسی ہوش روبا سزا سن کر بھی ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، بلکہ انہوں نے مجمع عام میں فرعون کے منہ پر اس کی دھمکی کا بڑی جرت کے ساتھ جواب دیا اور اپنے ایمان کو کسی تکیہ کے خلاف غلاف میں نہ لپیٹا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ فرمایا کہ لوگ دن کے اول وقت میں جادوگر تھے اور اسی روز آخر وقت میں شہید۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك۔ اور قوم فرعون کے سردار بولے، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائے
اور موسیٰ تجھے اور تیرے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو چھوڑ دے۔ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاہرون۔ بولا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے اور ہم بے شک ان پر غالب ہیں۔ قوم فرعون کے سردار بولے، اے فرعون، کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس لیے چھوڑ دے گا تاکہ وہ اس طرح فساد پھیلائیں کہ مصر کی سرزمین میں تیری مخالفت کریں اور وہاں کے باشندوں کا دین بدل دیں؟ سرداروں نے یہ اس لیے کہا تھا کہ جادوگروں کے ساتھ 6 لاکھ آدمی بھی ایمان لے آئے تھے۔ سرداروں نے فرعون سے دوسری بات یہ کہی کہ اور وہ موسیٰ تجھے اور تیرے مقرر کیے ہوئے معبودوں کو چھوڑے رکھے، یعنی نہ تیری عبادت کریں اور نہ تیرے مقرر کیے ہوئے معبودوں کی پوجا کریں۔ مفسر سدی کا قول ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کے لیے بت بنوا دیے تھے اور ان کی عبادت کرنے کا حکم دیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تمہارا بھی رب ہوں اور ان بتوں کا بھی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ فرعون داہری تھا، یعنی صانع عالم کے وجود کا منکر۔ اس کا خیال تھا کہ عالم سفلی کی تدبیر ستارے کرتے ہیں، اسی لیے اس نے ستاروں کی صورت پر بت بنوائے ہوئے تھے۔ ان کی خود بھی عبادت کرتا اور دوسروں کو بھی ان کی عبادت کا حکم دیتا اور اپنے آپ کو زمین کا مطاع و مخدوم کہتا تھا، اسی لیے وہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یہ کہا کرتا۔ فرعون نے کہا کہ اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے جو یہ کہا تھا کہ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، اس سے ان کا مطلب فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے قتل پر ابھارنا تھا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نزول عذاب کا خوف دلایا۔ فرعون اپنی پوری قوم کی خواہش پوری کرنے پر قدرت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی قوت سے مرعوب ہو چکا تھا، اسی لیے اس نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ ہم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کریں گے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیں گے۔ اس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی تعداد گھٹا کر ان کی قوت کم کریں گے۔ مزید یہ کہ عوام میں اپنا بھرم رکھنے کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم بے شک ان پر غالب ہیں۔ اس سے اس کا مقصود یہ تھا کہ عوام کو پتہ چل جائے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو کسی عجز یا خوف کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ وہ جب چاہے انہیں پکڑ سکتا ہے۔ یہ بات وہ اپنے منہ سے کہتا تھا، جبکہ فرعون کا حال یہ تھا کہ اس کا دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روگ میں بھرا پڑا تھا۔ تو یہ واقعہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جاری ہے، اور اس میں ایک بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ جب کوئی نصیحت کر دی جائے تو پھر اس سے پازیٹیو ڈائریکشن لینی چاہیے اور انسان کو کبھی بھی نیگیٹو نہیں جانا چاہیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو پڑھا سنا عمل کی توفیق عطا۔